نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت یہاں علماء کرام کی کثیر تعداد ہمارے مرکزی ادارہ جامعہ انوار العلوم شہر پونچھ کے اندر حاضر ہے۔ حضرت مولانا حافظ عبدالمجید صاحب، حضرت مولانا مدثر حسین قادری صاحب، حضرت مولانا مفتی شبیر احمد مصباحی صاحب، حضرت مولانا تصویر احمد علیمی صاحب اور حضرت مولانا قاری فرید احمد صاحب، حضرت مولانا محمد قاسم مصباحی صاحب، حضرت مولانا خلیل صاحب، اور یہ کافی تعداد میں یہاں کے علماء حضرات موجود ہیں، اور پھر کھڑی میں جتنے ائمہ حضرات ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں، اور جو معززین کھڑی ہیں وہ بھی یہاں چودھری فضل صاحب کی قیادت اور ان کی امارت کے اندر یہاں پہ موجود ہیں۔ اور یہاں کافی تعداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے معززین بھی علماء حفاظ قراء یہاں پہ موجود ہیں۔ اور یہاں واحد مقصد یہ تھا کہ آج سے غالباً 20 یا 25 دن پہلے یہاں کھڑی میں ایک ختم پڑھا گیا، ختم اصحاب کہف کا، تو اس کے اندر ایک کتابوں کے اندر جو اجمالی طور پہ ایک بات لکھی ہوئی تھی اس کے سمجھنے کے اندر فرق ہوا، اور جو ہمارے مولانا عبدالقیوم صاحب ہیں جن کی قربانیاں اپنی جگہ اور ہماری جماعت کے ایک اچھے آدمی ہیں، لیکن بہرحال بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، ان سے ایک غلطی یہ ہو گئی کہ وہاں ایک یعنی جس مکان کی چھت کے اوپر انہوں نے کلمہ یہ ختم شریف پڑھا ہے، تو اسی مکان کی چھت کے دوسرے کونے پر ایک کتا رکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال جس وقت فتاوی علماء کرام کے آ چکے تو اس کے بعد باضابطہ ان ساری محفل کے اندر خود انہوں نے بھی اور جتنے شرکائے ختم تھے ان سب نے توبہ کی، استغفار کیا، کلمہ طیبہ کا ورد کیا، اور سارے لوگوں کو اس کے اوپر گواہ بھی بنایا ہے۔ اصحاب کہف کی جہاں تک فضیلت اور ان کی عظمت اور ان کی شان اور ان کے ختم کا تعلق ہے تو اس میں کوئی کلام نہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں ان کی شان اور ان کی عظمت، کہ جنہوں نے اپنا گھر بار ساری چیزیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے مذہب کے لیے اور سچائی کے لیے اور حقانیت کے لیے سب کچھ چھوڑا، تو یقیناً ان کا نام جہاں پہ لیا جائے یا ان کا ختم پاک جہاں پہ پڑھا جائے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پہ اس طریقے کی دوسری چیز جس کا بھی تذکرہ ہوا وہ ہو تو وہاں تو رحمت آتی نہیں ہے۔ بہرحال وہ ان کا سے تسامح ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے توبہ استغفار کر لی گئی۔ اب اسی تعلق سے اجمالاً ہمارے جو قائد ہیں حضرت مولانا مفتی سعید بشارت حسین صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ، ان کے سامنے جب استفتاء پیش کیا گیا تو بہرحال انہوں نے نہایت اجمال کے ساتھ کچھ اس طرح کی باتیں لکھ دی ہیں جس کی وجہ سے زیادہ خدشات اور بہت زیادہ اختلاف اور انتشار بھی ہوا ہے۔ بہرحال اس تعلق سے تو حضرت کے ساتھ بھی ہماری جو ہے وہ تفصیلی انشاءاللہ تعالی گفت و شنید ہوگی، اور اس کے بعد دیکھیں گے آگے کیا سلسلہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ بہرحال اب میری یہ تمام حضرات سے گزارش رہے گی کہ جب ایک بندے جنہوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے توبہ کر لی، استغفار کر لی، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے سب لوگوں کو اپنا گواہ بھی بنا لیا اور یہاں مرکزی ادارے کے اندر حاضر ہوئے، تو اب اس کو ایشو بنانا، اس کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کرنا، تو یہ پھر جو دل کی قدورت ہے وہی شکل و صورت میں باہر آئے گی، ورنہ اس مسئلے کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہم نے یہاں ختم کر دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے اور دین کی صحیح ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین و سنت کے سیدھے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کی میں اور بھی وضاحت یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، تصوف کی کتابوں کے اندر اور تاریخ کے اندر ان دونوں چیزوں کا میں اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ تاریخ کو کچھ لوگ تاریخ پڑھ لیتے ہیں اور پھر جو مسلمات شرع ہیں ان کے خلاف بات کر دیتے ہیں، کوئی لوگ تصوف کی کچھ باتیں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد مسلمات شرع کے خلاف باتیں کر لیتے ہیں۔ ہمارے لیے اصل ہے قرآن حکیم، اور قرآن حکیم کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان، قرآن اور حدیث، یہ ہے اصل، اور باقی تاریخی کوئی روایت ہو یا تصوف کی کوئی بات ہو تو اس کو دیکھا جائے گا قرآن و حدیث کے نہیں ہے تو پھر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے گا، چاہے وہ کسی تصوف کی کتاب کے اندر ہو یا تاریخ کی بات کے اندر ہو۔ اسی طریقے سے اس طرح کچھ لوگوں نے یا کچھ بزرگوں نے کسی تصوف کی کتاب کے اندر لکھ دیا ہے، تو اگر قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پہ جن چیزوں کی ممانت ہے جیسے اسی کو لے لیجیے، تو پھر آپ قرآن و حدیث ہی کے اوپر عمل ہوگا، پھر ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اور سنت کے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم سب کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں کسی بھی قسم کی غلطی خطا اور لفظ سے معاف فرما. ہم سب کی دنیا و آخرت بہتر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ.